بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروناؤن، اور یہ پارٹس آف اسپیچ میں سے دوسرا ہے. تو پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم پروناؤن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. اٹ از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن. یہ پروناؤن جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے انسٹیڈ آف ناؤن، ناؤن کی بجائے، ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اور کیوں استعمال ہوتا ہے؟ دا پرپس آف پروناؤن از ٹو اوائڈ دا ریپیٹیشن آف ناؤن. دا پرپس آف پروناؤن، پروناؤن کا مقصد یہ ہے از ٹو اوائڈ کہ ہم ترک کریں دا ریپیٹیشن آف ناؤن، بار بار آنا ناؤن کا. یعنی مطلب ناؤن بار بار آ رہا ہے تو اس ریپیٹیشن کو، اس بار بار آنے کو ترک کرنے کے لیے ہم پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم روزمرہ زندگی میں مثالیں دیتے ہیں کہ انیس وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ پھر اسکول جاتا ہے، وہ اساتذہ کی قدر کرتا ہے. تو یہاں پر یہ وہ جو آ رہا ہے اس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. اور ہم یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم ایسا کہیں کہ انیس صبح سویرے اٹھتا ہے، انیس کھانا کھاتا ہے، انیس اسکول جاتا ہے، انیس اساتذہ کی قدر کرتا ہے، تو یہ بار بار یہ نام لینا یہ بہت برا لگتا ہے. تو اس کو ترک کرنے کے لیے، اس ریپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور اس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. یہاں پر میں نے ایگزامپل لکھ لیے ہیں: آئی، وی، یو، ہی. تو آئی جو ہے یہ ہم اردو میں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ میں اسکول جاتا ہوں تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. اور وی جو ہے یہ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو انگلش میں ہم اس کے لیے وی استعمال کرتے ہیں. اور یو جو ہے یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے تم. اور ہی جو ہے یہ غائب کے لیے، یعنی مطلب جب کوئی شخص وہ غائب ہو یا دور ہو تو وہاں پر ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے وہ. اور اگر لڑکی ہو تو وہاں پر ہم شی کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ بے جان چیز ہو تو وہاں پر ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ بہت سارے لوگ ہو تو وہاں پر ہم دے کا استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم اس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہے پرسنل پروناؤن. تو پرسنل پروناؤن کیسے کہتے ہیں؟ یہ پرسنل پروناؤن جو ہے ڈسکرائب، یہ ظاہر کرتا ہے اے پارٹیکولر پرسن، ایک مخصوص شخص کو، تھنگ یا ایک مخصوص چیز کو، اور گروپ یا ایک مخصوص گروپ کو ظاہر کرتا ہے. اٹ اسٹینڈس فار 3 پرسن، اور یہ 3 پرسن کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب 3 قسم اشخاص کے لیے آتا ہے، 3 قسم افراد کے لیے آتا ہے. اور وہ 3 قسم کے افراد کون سے ہیں؟ تو اس میں سے پہلا ہے فرسٹ پرسن سنگولر. فرسٹ پرسن سنگولر کا مطلب ہے متکلم، یعنی مطلب وہ پروناؤن جو بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم فرسٹ پرسن سنگولر کہتے ہیں. اور وہ ہمارے پاس آئی ہے اور وی ہے. آئی جب ایک شخص بات کر رہا ہو اپنے بارے میں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو وہاں پر ہم آئی کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ بہت سارے لوگ ہو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم وی کا استعمال کرتے ہیں. اور سیکنڈ پرسن سنگولر کیسے کہتے ہیں؟ تو سیکنڈ پرسن کا مطلب ہے مخاطب، یعنی مطلب جس سے بات کی جا رہی ہو، تو وہاں پر ہم اس کا نام لینے کے بجائے وہاں پر ہم یو کا استعمال کریں گے. اور یہاں پر ہم اپنا نام لینے کے بجائے یہاں پر ہم آئی یا وی کا استعمال کریں گے. اور تھرڈ پرسن سنگولر، تیسرا ہمارے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہے. تو تھرڈ پرسن سنگولر کا کیا مطلب ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر کا مطلب ہے غائب، یعنی مطلب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو وہاں پر ہم اس کا نام بار بار لینے کی بجائے وہاں پر ہم یہاں یہ ضمائر جو ہے، یعنی مطلب یہ پروناؤنز وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ایک شخص ہو تو وہاں پر ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ ایک لڑکی ہو تو وہاں پر ہم شی کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ کوئی بے جان چیز ہو تو اس کے بارے میں ہم اٹ کا استعمال کریں گے. اور اگر وہ بہت سارے لوگ ہو تو وہاں پر ہم دے کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر میں نے پرسنل پروناؤن کے کیسز لکھے ہیں. اس کے ٹوٹل 4 کیسز ہیں ہمارے پاس: سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس، پوزیسیو کیس اور ریفلیکسیو کیس. تو سبجیکٹیو کیس کیسے کہتے ہیں؟ تو سبجیکٹیو کیس کا مطلب ہے اردو میں ہم اس کو فاعلی کیس کہتے ہیں، یعنی مطلب کام کرنے والا. لیکن انگلش میں اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کام کرنے والا. انگلش میں سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے والا سینٹنس جس کے بارے میں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں. تو جب ہمارے پاس ایک ناؤن ہو اور وہ سبجیکٹ ہو، یعنی مطلب کام کرنے والا ہو، یا خود کام کرنے والا ہو یا کام کرنے والا نہ ہو بلکہ سینٹنس میں اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہو، یعنی سبجیکٹ ہو، تو ہم اس ناؤن کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو جب ہم اس ناؤن کو ہٹائیں گے تو وہاں پر ہم، اگر وہ میں خود ہوں تو وہاں پر میں آئی کا استعمال کروں گا، اور اگر وہ ہم ہے تو وہاں پر وی کا استعمال کروں گا، اور اگر وہ کوئی مخاطب ہے تو وہاں پر ہم یو کا استعمال کریں گے. اور اگر وہ کوئی غائب شخص ہو تو وہاں پر ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر کوئی لڑکی ہو تو وہاں پر ہم شی کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر کوئی بے جان چیز ہو تو وہاں پر اٹ کا استعمال کریں گے. اور اگر وہ بہت سارے لوگ ہو تو وہاں پر ہم دے کا استعمال کریں گے. اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ان میں سے کسی ایک پر ہوا ہے تو وہاں پر ہم پھر اس کا یہ والا فارم استعمال کریں گے، یعنی مطلب آئی کی جگہ پر ہم می استعمال کریں گے، وی کی جگہ اس، یو کی جگہ یو ہی آئے گا، یہ نہیں بدلتا. اور ہی کی جگہ ہم، شی کی جگہ ہر، اور اٹ کی جگہ اٹ، اور دے کی جگہ دم. تو اس کے بعد ہم پوزیسیو کیس کی طرف چلتے ہیں. تو پوزیسیو کیس کا مطلب کیا ہے؟ پوزیسیو کیس کا مطلب ہے ملکی کیس، یعنی مطلب ہمارے پاس ایک چیز ہے
یا ایک شخص ہے یا کوئی اینیمل ہے جو کہ ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، یعنی مطلب اس چیز کا مالک یہ ہو جائے، تو وہاں پر ہم یہ پروناؤن استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جگہ پر ہم مائی کا استعمال کریں گے۔ آئی کی جگہ پر ہم مائی یا مائن کا استعمال کریں گے، اور وی کی جگہ آورس آور، اور یو کی جگہ یور، ہی کی جگہ ہز، شی کی جگہ ہرس ہر، اور اٹ کی جگہ اٹ، دے کی جگہ پر ہم دیئرس یا دیئر کا استعمال کریں گے۔ اب مائن کا استعمال کب کریں گے اور مائی کا استعمال کب کریں گے، تو یہ میں آپ لوگوں کو آگے ٹائپس میں بتا دوں گا۔ اور اس کے بعد ریفلیکسو کیس ہے، تو ریفلیکسو کیس کون سا کیس ہے، تو ریفلیکسو کیس وہ کیس ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی کام کرے لیکن وہ کام جو ہے وہ اس پر ہی آئے، یعنی مطلب وہ کام ان لوگوں نے خود پر کیا ہو۔ آسان فرض میں ہم کہیں کہ جب فاعل اور مفعول یعنی کام کرنے والا اور جس پر کام ہو رہا ہو وہ دونوں ایک ہو، تو وہاں پر پھر ہم ریفلیکسو کیس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ آئی ہرٹ مائی سیلف، یعنی مطلب میں نے خود کو چوٹ پہنچائی، تو یہاں پر یہ چوٹ پہنچانا یہ کیا ہے، یہ ایک کام ہے، اور یہ کام کس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، لیکن کس پر کیا ہے، وہ اس نے خود پر کیا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر مائی سیلف کا استعمال کریں گے۔ آئی کا استعمال ہم فاعل کے لیے کریں گے اور مائی سیلف کا استعمال ہم مفعول کے لیے کریں گے، یعنی مطلب سینٹینس میں ہم دونوں استعمال کریں گے، آئی بھی استعمال کریں گے اور مائی سیلف اور اوور سیلف، یور سیلف وغیرہ ان سب کا استعمال ہم کریں گے۔ تو یہ تھا پرسنل پروناؤن اور اس کے کیسز۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔